الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي خلق فسوى فقدر ثم هدى شرف بني آدم وحمله في البر والبحر شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذاتا وصفاتا وآيات نشهد أن سيدنا وسندنا وأمدنا وأحمدنا وأكبرنا وأنورنا محمد عبد الله ورسوله ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر سامعین عظام، آپ کے ہر دل عزیز خطیب میرے لیے انتہائی قابل صد احترام حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے مواعظ حسنہ سے مستفید فرما رہے تھے۔ لیٹ ہونے کی صورت میں میرا ارادہ تو یہی تھا کہ آج حضرت مفتی صاحب کے مواعظ حسنہ سے میں بھی مستفید ہوں، لیکن الامر فوق الادب، حضرت صاحب کا حکم تو میں بھی آپ کی مغز خوری کے لیے کچھ دیر انشاءاللہ آپ سے مصروف گفتگو رہوں گا،
اللہ میرا بیان کرنا قرآن سنت کے عین مطابق اور آپ حضرات کا سننا اللہ اپنے بار میں قبول فرمائے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے جس کا آج کے اس دور میں فقدان ہے وہ ہے عمل۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے عین مطابق یعنی شریعت مطہرہ اور شریعت مزکہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انسان واعظ تو ہر قسم کے سنتا رہتا ہے، تقریریں بھی سنتا ہے، تبلیغ بھی سنتا ہے، مگر اصل چیز ہے اس قرآن و سنت کے واعظ کے سننے کے بعد عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم عمل پیرا ہونے کا ارادہ اور اس پہ عمل کرنے کا قلب و جنان سے ارادہ اور تہیہ نہیں کر پائیں گے تب تک سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کا تذکرہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لینے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس پہ جو شریعت کے احکام ہیں ان پہ عمل کرنے کا ارادہ اور تہیہ کیا، تاکہ جو اللہ کے رسول سے احکامات الہیہ سنتے جائیں اور اس پہ عمل بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے۔ کوئی بھی ایسا حکم نہیں نازل ہوا جس پہ صحابہ کرام پہلے سے تیار نہ تھے کہ اس پہ عمل کریں گے۔ تو اس لیے واعظ و نصیحت کے سننے کا، سنانے کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول اور نبی الرحمت یعنی میرے اور آپ کے آخری پیغمبر، امام الانبیاء، فخر موجودات، محمد عربی کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو قرآن کے ذریعے تبلیغ فرمائی، اور اس قرآن میں اللہ پاک نے پہلے انبیاء و رسل کا تذکرہ، ان کی تبلیغ کا ذکر، ان کی زندگانی کا ذکر، ان کے مصائب کا ذکر، ان کی تکالیف کا ذکر اور ان کے دکھوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ حالانکہ وہ اللہ کے بڑے مقرب تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ تھے، اور بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر، اور بڑے بڑے شان اور مقام اور مرتبے والے پیغمبر، مگر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں ان کے مصائب کا، تکلیف کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا، آنسو کے بہنے کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا۔ بندہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنے ہی دکھوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عام بندہ سن کر سوچتا ہے کہ اگر اللہ کے قریب ہونے سے تکلیفیں برداشت کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی؟ سبحان اللہ۔ مگر اللہ پاک کا قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ جس مسئلے کے پیش نظر اور جس اساسی نقطے کے پیش نظر انبیاء و رسول نے تکالیف سہی نہ، ان تکلیفوں کے پیش نظر اللہ نے ان کو اور درجے زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ جو تکلیفیں برداشت، مسئلہ ہی ایسا تھا، وہ اساسی نقطہ ہی ایسا تھا جس کی بنیاد پہ اگر کوئی بھی نبی اور رسول وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام قوم کو سناتا اور قوم کی طرف سے کیا ملتا؟ پتھر ملتے، دیس نکالنا ملتا، تھپڑ ملتے، جسم کے اوپر ضربیں لگنا ملتی، ہاں
اور بہت کچھ برداشت کرنا ملتا۔ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی۔ میرا پیغمبر، میرے ان پیغمبروں نے اپنے کسی غلطی کی پاداش میں تکلیفیں نہیں سیں، اپنی کسی غلطی کی پاداش میں مصیبتوں میں پریشانیوں میں دکھوں میں نہیں گھرے۔ جو میں نے ان کے ذمہ ڈیوٹی اور کام لگایا تھا اس کام کے پیش نظر میرا پیغمبر انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی، دکھ بھی برداشت کیے، ہر قسم کے مصائب برداشت کیے، مگر انہوں نے کہا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار آئے۔ اللہ اگر تیرے اس تبلیغ کے پیش نظر، لا الہ الا اللہ کے بیان کرنے کے پیش نظر اگر دکھ آئے تب بھی سرے تسلیم خم ہے، پریشانیاں آئے تب بھی سرے تسلیم خم ہے، اور ہر قسم کے مصائب ہیں پھر بھی سر تسلیم خم ہے۔ اللہ تیرے تبلیغ کے بیان کرنے کے بعد اگر ہماری دنیا اجڑ بھی جائے نا، تیری تبلیغ کا اثر اللہ باقی رہے تو یا اللہ ہمیں سب کچھ منظور ہے، مگر تیری تبلیغ سے دور ہو کر اپنے زندگی سے بالکل ہٹ کے زندگی گزارنا ہمیں منظور نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، میرے لیے کیا، میرے لیے کیا، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ انہو لا الہ الا ہوا، کہ کوئی الہ نہیں دنیا کے اندر مگر وہی ہے، کوئی مشکل کشا نہیں مگر وہی ہے، کوئی دکھوں کا مداوا کرنے والا نہیں مگر وہی ہے، کوئی رزق کا دینے والا نہیں مگر وہی ہے، کوئی عزتوں کا محافظ نہیں مگر وہی ہے، کوئی موت دینے والا نہیں مگر وہی ہے، کوئی زندگیوں کا محافظ نہیں مگر وہی ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں مگر وہی ہے، کوئی بیماریوں سے نکالنے والا نہیں مگر وہی ہے، کوئی مصیبتوں سے نکالنے والا نہیں ہے مگر وہی ہے۔ انہو لا الہ، خدا کی قسم ہے پیغمبروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، ان کا قصور بھی یہی تھا، اور انہوں نے دعوت بھی یہی دی، انہو لا الہ الا ہو۔ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا اپنی ذات کا، قوم کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جھگڑا یہی تھا کہ تم دنیا کے ان بنائے ہوئے خداؤں سے توبہ تائب ہو کر ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ، اور ایک اللہ کے آگے سجدہ ریزیاں کرنے والے بن جاؤ، اور ایک الہ کو مان کر اپنی دنیا بھی آباد کر لو اور اپنی آخرت بھی آباد کر لو۔ اللہ 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 نے ان پیغمبروں کے مصائب کا ذکر کر کے اس قوم کو سمجھایا، اس قوم کو تبلیغ کی، قرآن میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا۔ میرا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے، ایک تو میرے پیغمبروں کی دعوت انہو لا الہ الا، اور دوسرا میں اللہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ اللہ کا شریک ہوتا ہے، جتنا اللہ کا قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کا تعلق، اس کا قربت کا اتنا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات و صفات میں ان کو شریک کر رکھا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی بات نہیں ہے، ایک تو یہ ہے میری تبلیغ کے لیے سب دکھ برداشت کیے، اور دوسرے نمبر پہ سن لو قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں جتنا اپنے قریب کرتا ہوں اتنی زیادہ دکھوں اور تکلیفوں میں اللہ مبتلا کر کے دنیا والوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں. او کائنات والو، اگر میرا مقرب میرے ساتھ شریک نہیں نا تو دوسرا بھی کوئی میرے ساتھ شریک ہو سکتا؟ بولیے گا ہو سکتا نہیں. یہی پیغام میرے اللہ کا قرآن دے رہا ہے، یہی پیغام میرے پیغمبر کی زبان نے دی، یہی پیغام میرے اللہ کے ان نبیوں نے دیا. قوم نے جھٹلایا، قوم نے ان کو اپنے وطنوں سے بے وطن کیا، مارا پیٹا، مگر سب کچھ برداشت کیا. مگر خدا کی قسم ہے اللہ کی توحید میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کوئی کسی قسم کا ان کے ساتھ اللہ کی توحید کے معاملے میں اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا توحید جہاں ہوتی ہے وہاں شرک نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں شرک ہوا کرتا ہے وہاں توحید کے نام لیوے. یہ صرف جھوٹ کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر حقیقی توحید کو ماننے والے نہیں ہوتے. اور میرا اللہ جسے دکھ دیتا ہے نا، دکھ دے بھی میرا اللہ آزماتا ہے، اور آزمانے کے بعد پھر میرا اللہ ان کو اور زیادہ درجے دیتا جاتا ہے. سبحان اللہ. میرا اور آپ کا سب سے پہلا میرے رب کا بنایا ہوا خلیفہ، نائب انسان، اور جس کو اللہ نے یہ امتیاز بخشا تھا کہ ساری کائنات کا باپ بنایا اللہ نے اسے، اور اسی کی پشت سے پھر اللہ نے ساری کائنات کا وجود بنایا. پوری انسانیت کو میرے اللہ نے وہاں سے چلایا، اور نظام انسانیت کا، تخلیق انسانیت کا نظام میرے اللہ نے چلایا. ان کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے جب ان سے غلطی سرزد ہو گئی، میرے رب نے جس سے منع کیا تھا اس کو کھا بیٹھے، میوہ کھا بیٹھے، درخت کا پھل کھا بیٹھے، تو پھر میرے اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا جنتی لباس بھی اتارو، بہشت کا خوبصورت وطن بھی چھوڑو، یہاں کی رہائشیں اعلی عرفہ، وہاں کے میووں کا کیا کہنا، جنتی لباس کے کیا کہنے، اور جنت کے رہائش کے کیا کہنے. اللہ نے فرمایا چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے، جائیے زمین میں تشریف لے جائیے. آ کر حضرت آدم پیغمبر کو جب اللہ نے عرش سے فرش پہ اتارا، زمین میں آئے، تو اب زمین کی زندگانی اور عرش کی زندگانی میں بڑا فرق ہے. زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. وہاں کی زندگانی اور یہاں کی زندگانی میں کیا آپس میں ان کا مقابلہ ہے. وہ جنت کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی، یہ مصائب والی زندگی، وہ آرائش اور آسائش والی زندگی، یہ میرے اور تیرے لیے دکھوں اور تکلیفوں والی زندگی، اور وہ جنت والی زندگی ہمیشہ آزادہ دانہ زندگی، خوشحال زندگی، غموں سے دکھوں سے پاک زندگی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو اللہ نے زمین میں اتارا نا، تو 300 سال تک آپس کے اندر اللہ نے ان کو ملنے میں نہیں دیا. اللہ اللہ. حضرت آدم اپنے مقام پہ روتے رہے، حضرت اماں حوا اپنی مقام پہ روتے رہی. 300 سال کے بعد مقام رفعت میں ملے اور مل کر کہا کہ آؤ مل کر اللہ سے التجا کرے، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو تو ہی بن مانگے عطا فرما. پہلا خلیفہ ہے، پہلا نائب ہے، پہلا انسان ہے، مگر شیطان نے بہکایا، شیطان نے پھسلایا، شیطان نے رب کے حکم کے خلاف کروایا، اور اللہ نے پھر ان کو کیا کیا؟ بہشت والی زندگی سے دنیا والی زندگی میں اتارا، دنیا والی زندگی میں اتارا، دکھوں والی زندگی میں اتارا، پریشانی والی زندگیوں میں اتارا. یہاں رونا شروع کیا، دھونا شروع کیا، حال دعائیاں شروع کی، رب سے اوساریاں کرنا شروع کی. مگر اللہ فرماتے ہیں میرے آدم میں نے تجھے دنیا کی زندگی کی لذت چکھائی اس لیے ہے کہ تاکہ تجھے پتا چل جائے کہ میرے رب کے حکم کی عدولی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، میرے رب کے حکم کو چھوڑنے کا. اور شیطان، حالانکہ
شیطان بھی اس وقت نیا نیا بہشت سے آیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بہکانا شروع کیا، پھسلانا شروع کیا۔ آج تو شیطان کو بھی آئے ہوئے اربع سال ہو گئے نا، ہاں 1500 سال تو قرآن دہائیاں دے رہا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ اس وقت تو شیطان بھی نیا نیا اللہ کی طرف سے ملعون زدہ تھا، نیا نیا لعنتی بن کے جنت سے اللہ نے نکالا تھا۔ پہلی غلطی حضرت آدم کی تھی، اس کے کہنے پہ پھل کھایا، مگر اللہ نے کیا کیا؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت، اللہ نے ان کو اتارا زمین پہ، اور زمین میں اتارنے کے بعد پھر کہا اب یہ دنیا کے مزے لو اور یہاں دکھوں اور تکلیفوں والی زندگی کو گزارو۔ میرے آدم پیغمبر نے، اماں حوا نے اللہ سے رو رو کر میدان عرفات میں اللہ کو کہا، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو خود ہی کو مانگنے کا رنگ ڈھنگ سکھا دے۔ میرے اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے آدم کہنا شروع کر، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مل کر حضرت آدم اور اماں حوا نے اللہ کے بتائے سکھائے ہوئے ان الفاظ کو اور ان صحیفے کو حضرت آدم پیغمبر نے اللہ کے آگے مانگنے کا ورد بنایا ہے، اور فرمایا ربنا ربنا ربنا۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے، او کائنات والو، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد۔ اے باہر کہر حقیقت، قل هو اللہ احد، وے نگہبانے تنو جانے تو اللہ صمد، لم یلد یا رب ولم یولد، باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد۔ او لوگو، میں اکیلا تنہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، اگر شریک ہوتا تو پہلا میرا بنایا ہوا خلیفہ، میرا نائب، میرا انسان حضرت آدم ہوتا۔ جب آدم نے غلطی کی ہے تو میں نے غلطی کی پاداش میں عرش سے فرش پہ اتارا ہے، پھر رونے لگا ہے، دھونے لگا ہے، آوزاریاں کرنے لگا ہے، مجھ سے التجائیں کرنے لگا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ماننا پڑے گا، بننے والا آدم تھا، بنانے والا رب تھا، مانگنے والا آدم تھا، جس سے مانگ رہا ہے وہ رب تھا۔ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کے ذریعے یہ پہچان کرنی پڑے گی کہ داتا اور ہوتا ہے، جو مانگتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ داتا اور ہوتا ہے، مانگت اور ہوتا ہے۔ داتا اکیلا ہے، مانگت ساری کائنات ہے، اور ان میں اللہ کے مقرب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دینے والا میں اکیلا رب، اور دینے والا یہ سارا گلہ، زمینوں اور زمین کے قرۂ عرض پہ بسنے والا ہر انسان، ہر مخلوق مانگت ہے تو اس اللہ کی مانگت ہے۔ اس لیے تمہیں بھی مانگنا ہوگا تو اس اللہ ہی سے مانگنا ہوگا۔ حضرت آدم نے کسی کا وسیلہ نہیں دیا، کسی کا واسطہ نہیں دیا، کسی کے آگے یوں نہیں کہا
میری تیرے آگے تیری اس کے آگے حضرت آدم نے ڈائریکٹ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انبیاء کی لسٹ ہے اللہ کے قرآن میں، آپ دیکھ لیجئے گا. ہر نبی جس نے نبی کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ نے ان کے مصائب کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا. اور یہ مصائب کا ذکر فرما کر میرے رب نے کہا کہ مانگنے والا ساری کائنات کا ہر انسان ہے، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہاں ہر کوئی مانگت ہے. اور ہر مانگنے والے کو دینے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے. اس لیے لیٹ ہونے کی صورت میں بیان کرنے کا آدھا گھنٹے کا ارادہ تھا، لیکن کافی لیٹ ہو گئے. اللہ آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ میرے بیان کو بھی اللہ قبول فرمائے، درجہ قبولیت سے نوازے. مجھے اور آپ کو اللہ قرآن و سنت والا سچا اور سچا عقیدہ نصیب فرمائے. خدا کی قسم ہے، یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی سچا انبیاء والا، انبیاء کی تبلیغ ہے. یہی قرآن ہے. جو قرآن بیان کرے اسی کو پسند کیا کرو. جو قرآن سے ہٹ جائے نا وہ تبلیغ مبلغ نہیں ہوتا، ہاں وہ دنیا کا حاصل کرنے والا ہوتا ہے. جو اللہ کی تبلیغ کرتا ہے وہ اللہ کے قرآن سے کیا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ نے اپنے پیغمبر کو تبلیغی نصاب اپنی کتاب کو دیا ہے، اپنے قرآن میرے پیغمبر کو اللہ نے دیا کہ اس کے ذریعے تبلیغ کر. اور پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو حقیقی عالم، حق پرست عالم ہوا کرتے ہیں، وہ انبیاء کے حقیقی علمی وارث ہوا کرتے ہیں. اور وہ اگر حقیقی وارث ہے علمی تو آپ اس کی زبان سے قرآن سنو گے، قرآن کے واقعات سنو گے، قرآن کے قصے سنو گے، قرآن سے مثالیں سنو گے، اور قرآن ہی سے دلیلیں سنو گے. اور جب قرآن سے سنو گے قرآن والا عقیدہ بنے گا، کسی اور کتاب سے سنو گے اس کا عقیدہ بنے گا. اس لیے قرآن سے تعلق جوڑو. میرے مفتی صاحب نے آپ کا تعلق قرآن سے ایسا جوڑا، کئیوں کو یاسین کا حافظ بنایا، کئیوں کو سورۃ بقرہ کا حافظ بنایا. قرآن کی مختلف صورتیں با ترجمہ آپ کو سکھائیں. خدا کی قسم ہے میں بھی ان کے اس عمل پہ ترستا ہوں کہ ہائے میرے اللہ میری مسجد میں بھی ایسا ماحول پیدا ہو جائے، ایسے مقتدی ملے کہ جو قرآن سننے والے ہوں، جو قرآن سے محبت کرنے والے ہوں، جو علماء سے محبت کرنے والے ہوں. آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا. اللہ آپ کو قرآن سے ایسا ہی وابستہ رکھے جس طرح میرے مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ سب ہم قرآن کے دیوانے بن جائیں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں. خدا کی قسم ہے جن کے دامن میں قرآن ہوگا دن قیامت کے کامیابی کا صحرا بھی اسی کے گل میں اللہ سر میں سجائے گا. اور قرآن ہی میرے اور آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سے جوڑے اور قرآن و سنت والا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.